حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ مائدہ کی 3 تا 5 یعنی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مقررہ وقت میں ان تینوں آیتوں کی تفسیر سے فارغ ہو لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ان کی صحت کے لیے، ان کی عقل کے لیے، ان کی فطرت کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے نقصان دہ۔ فائدے کی چیز اور نفع کی چیز سے اللہ نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ جو چیز نقصان دہ ہے، ناپاک ہے، جس کا ہمارے اخلاق پر، ہماری فطرت پر منفی اثر پڑتا ہے، ایسی ہی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ چنانچہ کچھ محرمات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ تم پر مردار حرام کیے گئے، تم پر مردار حرام کیے گئے۔ مردار بولے تو وہ جانور جو اپنی طبعی اور فطری موت مرے، مثلا بیمار پڑے اور مر جائے، تو وہ جانور جو حلال ہے، اونٹ، گائے، بکرا، بکری، اگر اپنی موت آپ مر جائے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کو غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے، جھٹکا لگا دیا، بجلی کا کرنٹ لگا دیا، مر گیا، اب اس کے بعد اس کی کھال کی ہٹایا اور بوٹیاں بنایا، وہ بھی حرام ہے۔ غیر شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مردار کے حکم میں حرام ہے۔ اب اس میتہ سے 2 مردے یا 2 مردار مستثنا ہیں، ایک خشکی میں اور ایک تری میں پائے جاتے ہیں۔ خشکی کا پرندہ ہے ٹڈی، جو اس سائز کا ہوتا ہے، دل بادل بہت بڑی تعداد میں اڑتا ہے، کھیتوں میں اترتا ہے، ٹڈی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے مچھلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں کہ شکار کرنا، احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار کرنا جس کو تم شکار کر کے زندہ پکڑتے ہو، وطعامہ، اور وہ کھانا جو سمندر تمہارے لیے پیش کرے پھینک کے باہر، یعنی مرا ہوا، جو سمندر کا مرا ہوا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جو جانور کے سمندر میں رہتا ہے۔ اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی احلت لنا میتتان ودمان، ہمارے لیے 2 مردے حلال کیے گئے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، ٹڈی حلال ہے، مچھلی حلال ہے، مردہ مچھلی حلال ہے، اور اسی طریقے سے 2 خون یعنی کلیجی اور تلی۔ تو مردار میں یہی 2 چیزیں، ٹڈی، اس لیے کہ ٹڈی چھوٹی سی ہے، اس کو پکڑ کے ذبح کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ کتنا ذبح کیجیے گا؟ 1 کلو اتنا ہو سکتا ہے، 1 کلو اگر پکانا ہو تو اتنا آئے گا، سب کو ذبح کرتے رہیے گا،
किस छुरी से इतने बड़े परिंदे को, पतिंगे को ज़बह कीजिएगा। दूसरी बात है कि उसमें खून नहीं होता है, तो इसे ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है कि ऐसे ही लिया, पकड़ा, मुँह में डाल लिया, कच्चे खा गए जी। तो मुर्दार हराम हो गया। और फरमाया वह दम, और खून से मुराद बहने वाला खून, जिसको ज़बह करने के बाद जब जानवर ज़बह करते हैं तो ज़बह करने के वक्त जो लाल लाल गरम गरम खून जो निकलता है, उसको अगर किसी बकेट में, किसी बर्तन में, किसी प्याले में अगर जमा कर लिया जाए तो वो खून हमारे लिए हराम। अब जब सारा खून बह गया गर्दन से ज़बह करने के बाद, तो अब जो खून उसके जिस्म में, रगों में रह गया, गोश्त के अंदर रह गया, या कलेजी के अंदर है, दिल के अंदर है, फेफड़े में है, गुर्दे में है, वो सब खून आपके लिए हलाल है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कलेजी निकाली, ऐसे ही भून के खा लिया, अगर उसको टुकड़े टुकड़े काटोगे तो देखोगे खूब बहुत ज़्यादा खून उसके अंदर निकलेगा। दिल को चीरोगे, उसमें भी खून है, लेकिन ऐसे ही दिल को पका लिया, जरा हालांकि उसमें जो खून पाया जाता है वो उसी में है, आपके लिए हलाल है। बस ये बहने वाला जो खून जो रगों से बहता है और ज़बह के वक्त बहता है, जो खून की नालियों में दौड़ता है, भागता है, वो खून हराम है। और ये दोनों चीज़ें अरब खाया करते थे जाहिलियत में, मुर्दार भी खाते थे, और ये बहने वाला खून जब जानवर ज़बह करते थे तो उसका खून जमा कर लेते थे, और उसको बेचते भी थे और उसको खाते भी थे। नऊज़ुबिल्लाह, पूरी बैक्टीरिया होती है उसके अंदर। तो अल्लाह ने कहा कि ये खून तुम्हारे लिए हराम है। वलहमुल खिंजीर, और तीसरी चीज़ है खिंजीर का गोश्त। खबीस जानवर जो सूअर है, उसका गोश्त और उसकी चर्बी, सारी चीज़। लेकिन चूंकि जानवर के अंदर मेजर जो चीज़ है जो खाई जाती है वो गोश्त है, इसलिए लहम आया। इसका ये मतलब नहीं कि शहम जायज़ है, लहम हराम है, शहम चर्बी जायज़ नहीं, बिजमी अज्ज़ाए ही वो हराम है लहमुल खिंजीर, इसलिए कि वो काजूरात, गंदगी, नापाक चीज़ खाता है, गलाज़त ही खाता है, कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज़ को खाता है। और इसी तरीके से उसकी तबीयत बेगैरत है, तबीयत में बेगैरती, बहुत बेगैरत जानवर होता है, समझा ना आपने। तो इसीलिए जो लोग इसको खाते हैं उनकी तबीयत में भी बेगैरती पाई जाती है, बेहया बेगैरत कौम होती है। देखिए अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला ने दरिंदों को हमारे लिए हराम किया है। ये जंगल में दरिंदे हैं, चीते, बाघ, भेड़िया वगैरह, जो दरिंदा है जो कचली के दांतों से, किनारे के दांतों से नोच नोच के खाता है, और इसी तरीके से वो परिंदा जो पंजे से शिकार करता है, बाज, सकड़ा, चील वगैरह जिसको कहते हैं, इसको हमारे लिए हराम किया गया, क्योंकि ये लोगों पर अटैक करते हैं, चीर फाड़ने वाले हैं। अगर ये खाना जायज़ हो जाता ना तो उसके गोश्त की तबीयत हमारे अंदर आ जाती कि हम भी चीर फाड़ने वाले हो जाते, इसलिए हराम किया गया। तो सूअर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया इसलिए कि वो इंतहाई गंदा जानवर है और इंतहाई बेगैरत है। वलहमुल खिंजीर। और चौथी चीज़ अल्लाह ने कहा वमा उहिल्ल बिही वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जानवर जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। इहलाल कहते रफूस सौत को, इसी से हिलाल कहते चाँद। किसी भी महीने का चाँद निकले और ख़ास करके रमज़ान का और ईद वगैरह का चाँद निकले तो आप देखते हैं शोर होता है, चाँद 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 चाँद, सब एक साथ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो एक साथ बड़े पीर की जय हो, बड़े पीर के नाम से दवा कर दिया, छोटे पीर के नाम से, तो बुत के नाम से, तो नबी के नाम से, तो वली के नाम से, किसी भी गैरुल्लाह के नाम से जिसका नाम लिया जाए बुलंदी के साथ, आवाज़ बुलंद उसको ज़बह कर दिया जाए। जाहिर है कि ये शिरक है, ये शिरक है गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना, तो ये हमारे लिए हराम। इनके जायज़ होने की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन कुछ मुर्दार ऐसे हैं वलमुनखलिका, जिसका गला घुट गया हो, गला घुटने से जिसकी मौत हो गई हो, रस्सी वगैरह टाइट हो गई, जिसमें बांधे हुए थे उसमें वो फंस गया और खींचातानी के अंदर उसकी रस्सी उसकी गले में दब गई, मर गया। या चढ़ते चढ़ते किसी पेड़ के अंदर गया रगड़ने के लिए और उसका सर जो है दो शाख के दरमियान घुस गया, अब वो निकालने की लाख कोशिश कर रहा है, वो पकड़ा और निकल नहीं पा रहा है, नतीजा हुआ कि घुट के मर गया। या ऐसे ही किसी ने किसी के जानवर का गला घोट दिया, मार डाला, तो ये जानवर भी मुर्दार हो गया, हराम हो गया। वल मौकूज़ा, जिस पर डंडे और लाठी से और पत्थर से पिटाई की गई हो जिसकी,
इतना पीटा कि जानवर को मार दिया, वो भी मुर्दार हो गया। मार के नतीजे में मरा वो। वल मुतरद दिया, ऊपर से लुढ़क करके गिर गया। पहाड़ पे चल रहा था, गिरते 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 नीचे आ गया। घर की छत से आपका खस्सी गिर गया। कुएं के किनारे चल रहा था, नीचे कुएं में गिर गया। जब तक जाओ जाओ निकालो, मर गया। तो ये जानवर भी आपके लिए हराम। वन्नती है, और इसी तरीके से जानवर जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को सींग मारते हैं, तो सींग मारते मारते लड़ते लड़ते दोनों मर गया या कोई एक मर गया, तो वो मरा हुआ जानवर हुआ। और इसी तरीके से जिस जानवर के ऊपर दरिंदे ने हमला किया हो, अटैक किया हो, उसका गोश्त नोच लिया हो यहाँ तक कि वो मर गया, तो अल्लाह कहता है ये सब भी तुम्हारे लिए हराम है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर ये कि तुम ज़बह कर लो। तो ये इल्ला मा ज़क्कैतुम का इस्तिस्ना किन जानवरों के लिए? वो जिसका गला घुट गया, जब तक गए देखा कि आखिरी हालत है उसकी, लेकिन सांस चल रही है, दम बखुद है, एकदम सांस चल रही है, हल्की हल्की चल रही है, बस जल्दी से तुमने डाल काटी, उसकी गर्दन निकाली, उसका बिस्मिल्लाह ज़बह कर दिया। रूह निकलने से पहले ज़बह कर दिया, भाई बच गया। जानवर ऊपर से गिरा था या किसी ने डंडा मार करके उसको बेहोश कर दिया, लेकिन गए तो देखा कि थोड़ी सी सांस चल रही है, पेटू अप डाउन कर रहा है, बस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दिया। इसी तरीके से सींग से मारा हुआ जानवर है, या दरिंदे ने उसकी रान का गोश्त नोच लिया है, या पेट फाड़ दिया है उसका, चीर दिया है उसको, लेकिन अभी सांस बाकी है उसके अंदर, तो रूह निकलने से पहले अगर आपने उसको ज़बह कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके लिए हलाल हो गया। अब कैसे समझेंगे कि ये जानवर जिंदा है कि मुर्दा, इसको कैसे समझेंगे? तो अक्सर अहले इल्म ने कहा, जमहूर ने, कि जब ज़बह करने लगो तो वो पाँव और हाथ फेंकने लगे, छटपटाए, तो छटपटाहट दलील है इस बात की कि ये जानवर जिंदा है। लेकिन बाज़ अहले इल्म ने कहा कि छटपटाना ज़रूरी नहीं है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा पेट अप डाउन कर रहा है, लेकिन जब ज़बह किया तो बिल्कुल नहीं छटपटाया। लेकिन जब खून निकला तो लाल खून और गर्म खून निकला, इसका मतलब ये कि वो जिंदा था। चोट खाने की वजह से इतना बेहोश हो गया था कि वो फड़फड़ा नहीं सका, लेकिन उसका खून लाल और गर्म खून है, क्योंकि अगर मुर्दार हो चुका होता तो मरे हुए जानवर को अगर ज़बह करोगे तो कभी उसका खून लाल नहीं निकलेगा, ब्लैक खून निकलेगा, काला हो चुका होगा और ठंडा हो चुका होगा। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर खून गर्म निकला है और लाल खून है तो अगरचे वो हाथ पाँव में छटपटाहट का इजहार न करे, लेकिन वो जानवर अभी जिंदा है और आप उसको ज़बह करके खा लीजिए। बहरहाल, और क्या हराम है? वमा ज़ुबिह अलल नुसब, और इसी तरीक़े से आस्थाने पर, बुत के ऊपर या कब्रों पर जो आस्थाना बना हुआ होता है, कोई चबूतरा होता है, उसके ऊपर जानवर को ज़बह कर दिया गैरुल्लाह के लिए, तो ये तो ख़ास कब्र के सामने या बुत के सामने आस्थाने पर ज़बह किया, और वो जो है गैरुल्लाह का नाम लेकर के वो कहीं भी कोई ज़बह कर सकता है, कहीं भी अपने घर ही में करे, और बड़े पीर के नाम से या कह के बड़े पीर के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ले रहा है अल्लाह का, लेकिन इबादत कर रहा है बड़े पीर के लिए, तो बड़े पीर के नाम से कहो बिस्मिल बड़े पीर, या बिस्मिल नबी, बिस्मिल रसूल, रसूल के नाम से तो शिर्क, या कहो बिस्मिल्लाह लेकिन जानवर बड़े पीर के लिए, तो ये पूरी इबादत उसके लिए हुई। तो गैरुल्लाह से इस्तिआनत चाहो या गैरुल्लाह के लिए करो। मुनाफिक लोग करेंगे बुत के लिए, करेंगे कब्र के लिए और कहेंगे बिस्मिल्लाह, मुनाफिक नाम ले रहा है अल्लाह का और इबादत कर रहा है गैरुल्लाह की, दोनों ही सूरत में हराम। और क्या अल्लाह ने हराम किया? वो अन्तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जाहिलियत के लोग तीरों से किस्मत का हाल मालूम करते थे। अज़लाम वो छोटी छोटी तीर होती थी, उसके अंदर लिखे होते थे, एक साइज की तीर है, एक पर लिखे होते थे इफल करो, दूसरे पर होता था ला तफल मत करो। अब कुछ तीरें ऐसी होती थी जिस पर कुछ नहीं लिखा होता था, एक झोले के अंदर, एक थैले के अंदर सारी तीरें ऐसी 10-20 रखी हुई होती थी, और उसको हिला दिया, मिला दिया, और उसके बाद उसके अंदर बंद थैले के अंदर हाथ डालो भाई, और उसमें से एक तीर निकालो, अगर उसमें से निकल गया इफल करो दू, तो भाग भाग करके कर रहे हैं, कहा कि मुकद्दर अच्छा है, किस्मत का हाल मालूम हो गया। और अगर यही नहीं है कि मत करो तो छोड़ दिया उसको, और जिसमें कुछ नहीं निकला तो फिर आजमाओ, ताकि ये सिलसिला देर तक चले, यहाँ तक करो और ना करो में कोई एक डिसीजन हो जाए। बताइए
ہمارے یہاں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، اچھا ہے کہ برا ہے، کیا کرنا ہے ہم کو؟ استخارہ کرنا۔ کوئی کاروبار کر رہے ہو، کہیں ٹریول کر رہے ہو، کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، کسی سے سمدھیانہ کرنا ہے، کسی کے یہاں بیٹی دینی ہے، کسی کی بیٹی لینی ہے، تو استخارہ کرو۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو استخارہ کی دعا ہے وہ دعا پڑھ کے سو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو اطمینان ہوگا۔ خواب میں دکھائے گا، یا پھر قلب کو اطمینان ہوگا، یا قلب کی بے چینی ہوگی، اس رشتے کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا، یا طبیعت کا تنفر ہوگا، نفرت پائی جائے گی، فیصلہ اس کے حساب سے کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ سکھاتے تھے، اور استخارہ کی دعا سکھاتے تھے، ایسے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اتنے اہتمام سے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی اہم کام زندگی میں کریں اور کوئی بڑا فیصلہ لے تو استخارہ کرنے کے بعد۔ بہرحال تو یہ جو قسمت کی تیر لینے کا یا فال لینے کا جو طریقہ ہے بدعتیوں کے یہاں، ایسے قرآن کو بند کر دیا اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے کھولا، اور آنکھ بند کر کے جو ہے کسی حرف کے اوپر انگلی ڈال، دیکھا کہ جنت کا ذکر ہے، ہاں تب کامیاب ہے بھائی۔ اور اگر خدا نہ خاصہ جہنم والی آیت کے اوپر ہوا تو کہا او ہو کام تو ہمارا جہنم ہی ہو گیا، بالکل گھاٹے ہی کا سودا ہے۔ اب اس طریقے سے یہ کرتے رہتے، فعال نکالتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فعال نکالتے ہیں بھائی؟ یہ سب تو شرک ہے۔ فعال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اچھا کلمہ، اچھا کلمے کو فعال کہا۔ جاؤ کسی مریض کے پاس یہ عادت کرنے کے لیے، کہا ماشاءاللہ چہرے بشرے سے تو آپ اچھے صحت مند لگ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آپ اچھے ہو جائیے گا۔ اب یہ جو جملہ آپ نے کہا تو اس بیچارے بیمار کی طبیعت ہری ہو گئی، چاہے وہ جیے گا کہ نہیں جیے گا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اچھی بات کہی۔ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، آپ نے کہا جاؤ انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے، کامیابی کے ساتھ لوٹو گے۔ سوچئے اس مسافر کو کتنی خوشی ہوگی کہ جب بول رہا ہے تو کتنا اچھا بولا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جاؤ منحوس ادھر ہی رہ جاؤ گے۔ اب سوچیے تو یہ کلمہ اچھا نہیں ہوا۔ وہ کلمہ بولو جس کو سن کر کے تمہارے بھائی کو خوشی ہو اور اس کا غم غلط ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یعجبنی الفال، مجھے فال پسند ہے، لیکن کہا وہ مل فال، فال کیا ہے؟ کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات جو سن کر کے تمہارے بھائی کو خوشی ہو۔ یہ فال نہیں جو ملا مولوی سب نکالتا ہے، اب فال کھلانے کے لیے جاتے ہو قبر پجا مولوی سب کے یہاں پر، وہ مولوی کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے بالکل، بڑکی داڑھی رکھ لیتا ہے، بڑکی تسبیح پیر تک کی رکھے ہوا ہوتا ہے، ایبا جوبا پہنے رہتا ہے، بد دین بے نمازی، ناپاک گندا کہیں کا پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ فال آپ کا کھولتا ہے، قسمت کا حال بتاتا ہے، گمشدہ اشیاء کا پتہ آپ کو بتاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اپنے دین اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ چلیے صاحب، اللہ کہتا ہے ذالکم فسق، یہ سب جتنی باتیں ذکر کی گئی وہ سب فسق ہے۔ فسق یہاں پر ہے الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو شرک ہے اور کچھ چیزیں گناہ کبیرہ ہے۔ تو فسق جو ہے، فسق کا اطلاق شرک پر بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جانور پر غیر اللہ کا نام بلند کیا یا جانور کو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا تو شرک نہیں ہے، لیکن اس کو قرآن نے فسق کہا۔ عام طریقے سے کفر کے بعد فسق کا درجہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عصیان کا درجہ ہوتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، لیکن اگر صرف کہیں پر فسق آئے تو وہ کفر کو بھی شامل ہے، جیسے یہاں کہا کہ یہ سب فسق ہے، اس میں کچھ چیزیں شرک کی بھی ہیں اور کچھ جو ہے سو حرام ہے۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کہتا ہے آج کے دن، جس دن یہ آیت اتری ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ دین اب اتنا ظاہر ہو چکا ہے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا ہے کہ اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کو ہم روک نہیں سکتے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو ہم روک نہیں سکتے، اسی وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اسے اب کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وخشونی فلا تخشوهم وخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت، خوف و خشیت۔ خوف کسی چیز سے بھی ہوتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، کمزوری کی علامت ہے یہ، خائف کی، ڈرنے والے کی کمزوری کی علامت ہے۔ خشیت علم کی روشنی میں ہوتا ہے، خوف بغیر علم کے ہوتا ہے۔ خشیت بڑے آدمی سے ہوتی ہے، بڑی ہستی سے ہوتی ہے، اس کی عظمت اور عزت کے پیش نظر بادشاہ سے خشیت ہے، اللہ سے خشیت ہے، کیونکہ اللہ کی حقیقت کو جانتے ہو، اللہ کے متعلق علم ہے تم کو، اس کی عزت کے لیے تم اس سے ڈرتے ہو۔ تو قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے علماء خشیت کھاتے ہیں۔ تو خشیت علم سے ہوتی ہے اور خشیت عظمت والے سے ہوتی ہے،
اور سانپ بچھو سے جو بھاگتے ہیں یہ خشیت نہیں، یہ خوف ہے. ماشاء اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج سے مراد عرفہ کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے سن 10 ہجری، عرفہ کے میدان میں یہ آیت اتری ہے. اللہ کہتا ہے آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کامل ہو گیا. مگر دین کامل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب شریعت مکمل ہو گئی کہ اب اس کے بعد ہم کوئی آیت نہیں اتاریں گے. حجۃ الوداع کے بعد بھی آیتیں اتری اور احکام شریعت کے آئے. اللہ نے بشارت دی کہ دین کامل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ جو بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے دین اسلام اور اس کا کمال کہ وہ مکمل ہے دین. اللہ کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا. اور تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا. لہذا تم زندگی میں دین اسلام پر ہی قائم رہنا، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے، بہترین کلمات ہیں. اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جس نے سوجھ بوجھ کر کے سمجھ بوجھ کر کے کہا رضیت باللہ ربًا، میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے. وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہوں کہ وہ میرے نبی اور رسول ہیں. ورضیت بالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہی 3 سوال قبر میں ہوتے ہیں. من ربو کا، ربی اللہ. ومن نبیوں کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما دینوں کا، دینی الاسلام. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا. جس نے اس کلمے کو پڑھا، سمجھا اور واقعتاً اس کے دل میں اللہ سے، رسول سے اور دین سے محبت ہے اور اس کے تقاضے وہ پورا کر رہا ہے، سمجھو کہ ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی. ایمان پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر گفتگو کو پلٹایا. جو گفتگو پہلے سے چل رہی تھی کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، ان کی طرف اللہ پلٹتا ہے. کہتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن اگر تم مضطر ہو، اضطراری حالت ہے، تمہاری جان جا رہی ہے اور تمہارے پاس حلال کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس مردار کے جو تمہارے پاس ہے، خون پینے کے، سور کا گوشت کھانے کے کوئی صورت نہیں ہے، ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر بھوک بہت لگی ہو اور جان پہ بن آئی ہو، جان چلی جانے کا، جان جانے کا خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے. شرط یہ ہے کہ غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل مت ہو، یعنی بغیر ضرورت شدیدہ کے مت کھاؤ. ارادے سے، شوق سے کھا کے دیکھتے کہ دیکھتے کیسا لگتا ہے، لا حول ولا قوة. اور اس کے بعد پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اور اتنا صرف کھا لو کہ جس سے جان بچ جائے، آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ حلال دے دے گا. یا ڈر ہے کہ 2 دن اور کچھ کھانا نہیں ملے گا، ایسی جنگل میں پھنس گئے ہیں، معلوم نہیں ریسکیو ہوگا کہ نہیں ہوگا، سرکار کھانا گرائے گی پیکٹ کے نہیں گرائے گی، مردار مل گیا ہے، کہیں کتا مرا ہوا ہے تو اس کا گوشت کچا ہی اگر کھانا ہے تو کھا لو ضرورت کے مطابق. اب تھوڑا سا اس میں سے رکھ لو. اگر دیکھو گے کہ پھر دوبارہ زندگی کے داؤ پر لگانے کی نوبت آ رہی ہے، بھوک سے مر رہے ہو، اب کچھ بھی خوراک نہیں آئی ہے تو کھا لینا، لیکن ابھی پیٹ بھر کے مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر آدمی مضطر ہو، مجبور ہو کھانے پر، بشرطے کے ارادے سے اور شوق سے نہ کھائے، اور بشرطے کے ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، صرف جان بچانے کی حد تک کھانا ہے. سمجھ لیں گے؟ جان بچانے کی حد تک کھانا. اچھا پیاس بہت لگی ہوئی ہو، اب کچھ نہ ہو، صرف شراب کی بوتل ہو یا کوئی دیکھ لو پیو، تو کیا پیاس کو بجھانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں؟ جی نہیں پی سکتے، کیونکہ شراب سے پیاس بجھتی نہیں ہے، بڑھتی. اس سے آپ کی پیاس بجھے گی نہیں اور تیز ہو جائے گی. لیکن لقمہ اگر اٹکا ہوا ہے اور جان جا رہی ہے، اس کو کچھ چاہیے اندر ڈالنے کے لیے، تو شراب اگر پیجیے گا تو لیکوئڈ کے اوپر وہ دانا جو اٹک گیا ہے آپ کی حلق میں وہ نیچے آ جائے گا. تو وہ کیفیت ہوگی تو ایک گھونٹ پی کر کے ہم حلق کے نیچے لقمہ لے لیں گے. لیکن پیاس بجھانے کے لیے اگر آپ شراب پیجیے گا تو جائز نہیں قرار دیا ہے علماء نے، کیونکہ پیاس بجھے گی نہیں، پیاس اور بڑھ جائے گی. اور کوئی لیکوڈ ہو تو پی لیجیے، پیشاب پی لیجیے، لیکن یہ مت پیجیے، شراب نہیں پیجیے، کیونکہ اس سے پیاس آپ کی بجھے گی نہیں.
چلے فإن اللہ غفور رحیم، اگر اضطراری حالت میں کچھ کھاتے پیتے ہو بھیا تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ تو ایک آیت ہے، وقت ہمارا قریب ختم ہونے کو۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کھانے پینے کی کیا اشیاء کیا حلال ہے، یا عورتیں کس طرح کی حلال ہیں۔ تو آپ ان کو کہیے، قل یسألونک، کون سوال کرے آپ سے، یعنی صحابہ کرام آپ کے، کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، کھانے کی اشیاء میں کیا حلال ہے، اور عورتیں کیسی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو آپ ان سے کہیے، آگے آئے گی گفتگو، قل احل لکم الطیبات، اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، جو چیزیں پاکیزہ ہوں، نفع بخش ہوں، حلال ہوں، ذائقہ دار ہوں، ہے تو حلال لیکن ایک دم ایسا بدبودار کھانا ہو گیا ہے کہ کھا کر کے بیمار پڑ جاؤ گے، فوڈ پوائزن ہو جائے گی، مت کھاؤ اس کو، پھینکو اس کو، نہیں کھاؤ، 2 دن کا سارا گلا کھا رہے ہو۔ ہے تو چیز حلال پاکیزہ ہے لیکن وہ اب پاکیزہ نہیں رہی، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مت کھاؤ اس کو، نقصان دہ ہے۔ تو پاکیزہ کا مطلب کہ حلال بھی ہو، ذائقہ دار بھی ہو، اور آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ وما علمتم من الجوارح، اللہ کا احسان دیکھیے، کہتے ہیں کہ شکار بھی حلال ہے، اور شکار کرنے کے لیے شکاری کتا پالے ہوئے ہو، اور اس کو ٹرینڈ کر رہے ہو کہ شکار کو کیسے پکڑا جائے گا، کیسے بولو گے بیٹا دوڑ جا تو دوڑ گیا، رک جا، کچھ نام رکھ دیا ہے پنٹو رک، تو رک گیا پنٹو آپ کا، سمجھا کہ نہیں، پپو رک گیا، کتے کا نام کیا کیا لوگ رکھتے ہیں اللہ جانے، تو رک گیا، اور اس کے بعد شکار کو ماشاءاللہ پکڑ کے لے آیا۔ تو کچھ لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں، سدھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا عقل دیا، کتا تک کو پڑھا دیتا ہے کہ کیسے دوڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیسے لگنا۔ کتنے لوگ چیتا شیر کو پالتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، چیتے کو شکار پر بھیجتے ہیں۔ اسی طریقہ سے باز پالتے ہیں پرندہ، اور اس کو سکھاتے ہیں، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، سر پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں سے بھی جا کر کے شکار لے کر کے آتا ہے، پھر اس کے کندھے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت ڈینجر ہوتا ہے، اللہ بہت ڈینجر ہوتا ہے یہ باز جو، ہاں، اور کافی قوت ہوتی ہے، اس کے پر میں طاقت بہت ہوتی ہے، بڑے بڑے جانور کو اٹھا لیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ سب جانور کو اگر تم نے ٹرینڈ کر دیا ہے شکار کے لیے، جو جانور پر اٹیک کرے شکار کے اوپر اور اس کو زخمی کر کے لے آوے، زخمی کرنا شرط ہے، مان لو کہ اتنا جھپٹا مارا کہ جھپٹے میں طاقتے سے وہ مر گیا، اس زور سے کتے نے اس کے اوپر حملہ کیا کہ شکار پر جو ٹوٹا تو کتے کا ویٹ زیادہ تھا اور شکار کمزور تھا، وہ مر گیا دب کے، تو مرا ہوا ہو گیا، مردار ہو گیا۔ تو خون نکلا ہونا چاہیے، دانت گڑا ہونا چاہیے اس کا، اور بسم اللہ کر کے تم نے اس کو چھوڑا ہے، ماشاءاللہ وہ لے آیا۔ تو اگر زندہ ہے تب تو ذبح کر دو، اور اگر مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ کر کے تم نے کتے کو چھوڑا تھا، اب کتے نے اس کو زخمی کر دیا ہے، اب جاؤ اسی گردن کاٹو، بوٹیاں بناؤ اور کھاؤ۔ چیتا اسی طریقے سے شکار لیا، لیکن اگر کتے نے اس میں سے نوچ کے کھا لیا، شیر باغ نے اور چیتے اس نے فہد نے آپ کے چیتے نے اس میں سے کھا لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ شکار اس نے آپ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا، اس لیے وہ اب آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن وہ پکڑ کے لے آیا ہلاتے ڈلاتے، لیکن مرا ہوا لایا، اور دیکھا کہ کہیں پر اس کے زخم نہیں ہے، کہیں پر خون نہیں گرا ہوا ہے، تو اس کو مردار سمجھیے گا۔ لیکن اگر خون نکلا ہوا ہے، اس کا دانت گڑایا ہے اس نے، تب وہ ہو جائے گا جائز۔ لیکن اگر زندگی باقی ہے اس کے اندر تو ذبح کیجیے، بسم اللہ اللہ پڑھ، اور نہیں وہ مر چکا ہے لیکن خون بہ چکا ہے، تو الحمدللہ آپ کے شکاری کتے کیا پکڑنا اور خون گرا دینا، یہ اس کے لیے ذبح کرنا ہو گیا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شکار بھی حلال کیا ہے، جن کو تم سکھاتے ہو یا سدھاتے ہو، مما علمکم اللہ، اللہ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں جانوروں کو بھی اپنے تابع کرتے ہو، بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، جی جس شیر کو دیکھ کے خوف لاگتا ہے وہ گلے لگتا ہے مالک، چومتا ہے اس کو، جی اس کے بدن پر سوتا ہے، سچی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی ماتھا اس کا پھڑے گا نا تو مالکوں کو چیر دیتا ہے، ہاں، تو یہ شوق بہت کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اچھا صاحب، تو اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ان جانوروں کو کھاؤ، ان شکاروں کو کھاؤ جن کو جانور نے تمہارے لیے روک رکھا ہے، یعنی خود نہیں کھایا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور جوارے کہا گیا، جارح کہتے ہیں زخمی کرنے والا، یعنی زخمی کر دے، اور اس پر جب چھوڑا تھا جانور کو تو بسم اللہ کر کے کہا تھا۔
اور دوسرا کتا اس میں شریک نہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کتے نے شکار کر لیا ہو اور تمہارے کتے نے اسے چھین لیا ہو، تو تم نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ کیا، لیکن آگے جو کتا اور شریک ہو گیا اس پر تو بسم اللہ نہیں کیا گیا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور آخری ایک آیت اور، الیوم احل لکم الطیبات، اللہ کہتا ہے کہ آج جس دن یہ سب آیتیں اتر رہی ہیں، کہا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں میں نے حلال کی۔ طیبات کی وضاحت کر دیا کہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، ذائقہ دار ہو، مفید ہو، جسم کے لیے سودمند ہو، فائدہ مند ہو۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا طعام مراد ہے ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود و نصارہ کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی طریقے پر ذبح کرے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ چھری سے آپ ذبح کرتے ہیں، کھانے کی نلی، ہوا کی نلی، اور دونوں موٹی رگیں جو دائیں بائیں ہوتی ہیں ان کو کاٹتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا چاروں کٹنا چاہیے بڑھیا سے، کسی نے کہا 3 کٹنا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں 2 رگیں دائیں بائیں کی اگر کٹ جائیں، یہ کھانے کی اور سانس لینے کی نلی اگر نہیں کٹتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ 2 رگیں آپ نے موٹی والی کاٹ دی، خون بہہ گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، حلال۔ انشاءاللہ یہ قول صحیح ہے۔ تو اگر اس طریقے سے اس نے ذبح کیا ہے، جھٹکے سے ذبح نہیں کیا، یا بجلی کا شاٹ لگا کر کے جانور کو نہیں مارا، تو جائز ہے اور بسم اللہ کہا۔ لیکن اگر وہ کہے بسم المسیح تو پھر یہ غیر اللہ کا نام ہو گیا، نبی کے نام سے ذبح کیا تو حرام ہوگا۔ ہاں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو مشرک ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی۔ ارے بابا، تو یہ قرآن کے اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن ہی کے زمانے میں کہتے تھے؟ بولو بھائی، اس سے پہلے ہی سے کہہ رہے تھے۔ ان کی بدعقیدگی کو قرآن ہی نے ذکر کیا ہے کہ یہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیسے ہم کو معلوم ہوا؟ اسی قرآن سے۔ تو یہ کفر تو ان کا اس زمانے میں بھی تھا، یہ تھوڑے کہ وہ بعد میں کافر ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ کفریہ تو ان کا تبھی تھا، اور کب قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو حلال ہے، اب اسے ڈاؤٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن ہاں، اگر تم کو معلوم ہے کہ تمہارے سامنے وہ کہتا ہے بسم المسیح تو حلال ہے۔ یا جس طریقے سے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام سے، وہ بھی اپنے کسی کے نام سے قربانی کرتا ہے عید اور فیسٹیول کے موقع پر، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی کو ولی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہو، تو وہ اس طرح حرام ہو جائے گا جیسے کہ کوئی آستانے پر اور قبر پر اولیاء کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لیکن وہ کچھ نہیں ہے، نارملی ذبیحہ ہے۔ لندن میں آپ جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، فرانس میں جاتے ہیں، اور وہ ذبیحہ کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں آپ اس کی دکان پر کہ وہ باقاعدہ بسم اللہ ذبح کرتا ہے۔ اللہ پر اس کا بھی یقین ہے، کفریہ عقیدہ تو ہے، لیکن اہل کتاب ہے نا وہ، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنا ان کے یہاں بھی حرام ہے، سمجھا؟ تو حلال ہے ان کا ذبیحہ۔ طعام سے مراد یہاں پر ذبیحہ ہے، ورنہ دال، چاول، سبزی، ترکاری، پھل، فروٹ یہ تو آپ کافروں کے یہاں بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ کتنی ہوٹل ہوتی ہے جو کافروں کی ہوتی ہے، وہاں کھانا بنتا ہے تو آپ جا کر کے غیر مسلموں کی ہوٹل میں نہیں کھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کھانے سے مراد یہاں پر ذبیحہ ہے۔ اور فرمایا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ ہمارا کھانا تو ہمارا کھانا، ہمارا ذبیحہ تو ماشاءاللہ ہمارا ذبیحہ ہے، مسلمان ہے۔ لیکن اب پھر یہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جن علماء نے کہا کہ بے نمازی کافر ہے، تو اب وہ کافر کے ہاتھ سے ذبیحہ جو ہوگا، بوچر سب کتنا ہے، پوچھا ہے کبھی؟ نماز پڑھتے ہو؟ قبر پجا سب ہے، اب کیا کرو گے؟ قبر پوج رہا ہے، اس پر چڑھاوا چڑھاتا ہے، اور نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھتا، خالی جمعہ پڑھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ تب پھر اس کا ذبیحہ کیسے ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تو اگر بڑھیا ہو 2-4-5 کلو لے، کبھی بعض دوستوں کو ہم جانتے ہیں، نوجوان لڑکے سب ہے حیدرآباد میں، وہ کہتے ہیں کہ لینا ہوتا ہے تو جاتے ہیں 8-10 کلو کے حساب سے لے لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بھائی تازہ بکرا لے کر آؤ، میں خود ذبح کروں گا، مرغی لاؤ میں ذبح کروں گا، تم نماز پڑھتے ہو؟ تو نہیں۔ درگاہ پر جاتے ہو؟ تو ہاں سال میں تو جاتے ہیں 1 مرتبہ۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ تو تمہارے ذبیحے میں اور کسی کافر کے ذبیحے میں کیا فرق ہے؟ صرف نام مسلمان کا رکھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا آدمی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد کہا والمحصنات من المؤمنات، اور مومن کی مومنہ پاک دامن عورت، آزاد، محصنات سے مراد آزاد اور پاک دامن عورت تمہارے لیے حلال ہے شادی کے لیے۔ اور جس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی
اور آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی. کیا مطلب طاقت کا؟ مہر زیادہ مانگتی تھی. آزاد ہے وہ تو لونڈیاں مل جاتی تھی 150 روپے میں، اور آزاد کو چاہیے 1000 5000. اب آدمی کے پاس اتنی مہر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت مالی نہیں ہے تو مومنہ لونڈی سے کر لو. ایک تو اس لیے کہ طاقت نہیں ہے آزاد سے کرنے کی، دوسری بات ہے کہ اگر لونڈی سے نہیں کرو گے، نہ آزاد سے کیے نہ لونڈی سے کیے، تو بدکاری میں پڑنے کا ڈر اگر ہے تو لونڈی سے کر کے اپنی عزت تو بچا لو بھیا. تو یہ مومنہ لونڈی آزاد عورت سے شادی نہ کرنے کی صورت میں ہے. لیکن اگر مومنہ کے علاوہ سے کرتے ہو تو صرف اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. کرسچن عورتیں حلال ہیں، یہودیہ اسرائیلیہ حلال ہے تمہارے لیے. جی وہ عورت حلال ہے، وہ بھی پاک دامن ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، لونڈی نہیں ہو اور پاک دامن ہو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاک دامن ہے؟ ہم کہیں کہ آج کل جس قبیلے میں، جس خاندان میں اور جہاں آپ شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی، کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاک دامن ہے؟ جب بھولے بھالے لوگ ہیں. ارے پاک دامن کا مطلب یہ کہ بدکار نہ ہو، جو بدکاری کراتی پھرتی ہے اس طرح کی عورت نہیں ہے، ایک اچھے گھرانے کی ہے. آج آپ ماحول دیکھیے تو کتنا ماحول ہمارے خود کے یہاں بگڑ گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ جو دیندار بچے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے تو کوئی ہے کہ جو بغیر کپل کے رہتا ہے. لڑکا ہے تو لڑکی سے فرینڈ شپ ہے، لڑکی ہے تو لڑکے کو اپنا دوست بنائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب اس طریقہ سے ہم کہیں کہ پاک دامنی کی سرٹیفکیٹ لاؤ تب جا کر کے شادی کریں گے؟ ہاں ہم یہ جان رہے ہیں کہ بدکار نہیں ہے، کھلم کھلا بدکاری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو پاک دامن ہی مان کے چلو نا. اتنا کہاں پورے کرو گے؟ لا الہ الا اللہ. تو فرمایا گیا کہ ہاں بدکار نہیں ہونی چاہیے، بس یہ مطلب ہے. زانیہ نہیں ہو، زانیہ نہیں ہو، کیونکہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک. کیونکہ زانیہ سے شادی زانی کرے گا یا مشرک کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. تو زانیہ نہ ہو، پیشے ور نہ ہو، آزاد ہو، پاک دامن ہو. اب اندر میں کیا ہے، کبھی اس نے بدکاری کی ہوئی ہے کہ نہیں جانے، وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن سماج اور معاشرہ نہیں جانتا ہے اس کو بدکار، تو اس کو پاک دامن ہی چل کے سمجھ کے چلو. تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، شرط یہ کہ ان کی اجرت دو. مطلب مہر، مہر میں بیوی حلال ہوتی ہے، مہر دو اس کی. اور دوسری شرط کیا ہے؟ محسنین، خود بھی پاک بنو اور اپنی بیوی کو بھی پاک دامن بناؤ. اللہ اکبر. غیر مصافحین، شادی کا مقصد کیا ہے؟ زناکاری سے روکنا. پانی مت بہاؤ ادھر ادھر، بدکار عورتوں کے پاس مت جاؤ جو پیشہ ور عورتیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، غیر مصافحین، صفح نہ کرو، بدکاری نہ کرو، پیشہ ور عورتوں کے پاس نہ جاؤ. ولا متخذی اخدان، اور معشوقہ مت بنا کے رکھو پرائیویٹلی. بیوی الگ ہے، معشوقہ الگ ہے. یہ تو نہیں جا رہے ہیں چکلا خانے پہ، تو نہیں جا رہے ہیں ریڈ لائٹ ایریا میں، تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ آپ کی ایک دوست ہے جس سے گاہے بگاہے آپ ملتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے کہا تو اسی کے لیے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. شادی کا مطلب تھا کہ تم پاک دامن بنتے اور اپنی بیوی کو پاک دامن بناتے. جو لوگ بدکار ہیں اور باہر بدکاری کرتے ہیں اور ہوٹل بازی کرتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کا حق نہیں ادا کرتے، کیونکہ وہ تو سیراب ہو چکے ہوتے ہیں، آسودہ ہو چکے ہوتے ہیں باہر، تو ان کو گھر کی بیوی اچھی کیسے لگے گی؟ لیکن جو پاک دامن مرد ہوتا ہے ماشاءاللہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی جائز شہوت کی تکمیل کا ذریعہ اس کی بیوی ہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو شادی کرنے کا مطلب ہے پاک دامنی. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. دیکھو باہر زناکاری نہ کرو کھلم کھلا. اور اسی طریقے سے ولا متخذی اخدان، دوست مت بناؤ، معشوقہ مت رکھو. جی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور یاد رکھو جو ایمان کا انکار کرے گا، ایمان کے تقاضوں کا انکار کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، رسول کا انکار کرے، فرشتوں کا، کتابوں کا وغیرہ، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل ضائع اور برباد ہوگا. لیکن یہ کافر ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور کفر پہ مر جائے تو اب مان لو کہ مرتد ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر اسلام کی طرف دوبارہ سے پلٹا تو الحمدللہ بچ گیا وہ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مرتد ہو، اب مرتد ہونے کے بعد کافر ہونے کی حالت میں ہی
مر جائے تو جو کچھ عمل کیا تھا نیک، مرتد ہونے سے پہلے سب ضائع اور برباد ہے، لیکن اگر مرتد ہوا اور پھر الحمدللہ اسلام کی طرف پلٹ آیا تو اس کا جو سب تھا گیا گزرا اللہ تعالیٰ اس کو پھر واپس دے دے گا۔ تو فرمایا کہ جو ایمان کا انکار کرے گا اس کے اعمال باطل ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، جہنمیوں میں سے ہوگا۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔